بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سجاد خان نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 18 اور دانیال چودھری نے PP 19 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ ان دونوں رہنماؤں نے قومی اسمبلی کے حلقہ N57 کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے حکم پر کروا دیے ہیں۔ مرکزی قیادت نے دونوں امیدواروں کو ہدایت کی کہ وہ پنجاب اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروا دیں اور پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ مرکزی قیادت کرے گی، جو ہم امیدواروں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کاغذات جمع کرانے کا مقصد بعض حلقوں کی جانب سے ٹکٹ ملنے اور نہ ملنے کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے اور مختلف قیاسارائیوں کے خاتمہ کرنا بھی ہے۔ اس سلسلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد سجاد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی مرکزی قیادت کے حکم پر PP 18 سے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ ہم راولپنڈی میں 2024 کے الیکشن مل کر لڑیں گے اور راولپنڈی کو مسلم لیگ نون کا گڑھ ثابت کیا جائے گا اور اپنے سیاسی مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جب ہم سب مسلم لیگی امیدوار متفقہ اور مشترکہ کاز کے لیے الیکشن لڑیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلم لیگی امیدواروں کو شکست نہیں دے سکے گی۔ میری کوشش ہے کہ راولپنڈی میں پارٹی کی گروپ بندی اور انتشار ختم ہو اور مخالفین کو سیاسی فائدہ نہ پہنچے۔ سجاد خان نے واضح کیا کہ میں 2018 میں آئندہ 160 کے الیکشن میں اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم دے کر واضح اکثریت سے جیت رہا تھا، لیکن مجھے دھاندلی سے ہروایا گیا اور اب N57 کے عوام اس امر کے منتظر ہیں کہ میں اس حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑوں اور وہ مجھے منتخب کر کے سیاسی مخالفین سے ماضی کی زیادتی کا بدلہ لیں۔ سجاد خان نے کہا کہ ٹکٹ کے حوالے سے مرکزی قیادت کا فیصلہ ہم تمام امیدواروں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری عتیق احمد عباسی نے کہا ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ جماعت اسلامی راولپنڈی کی تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گجر خان کے حلقہ N52 سے چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ، حلقہ تحصیل راولپنڈی N53 چودھری محمد عارف گجر، ٹیکسلا وا کینٹ کے حلقہ N54 سے شمس الرحمان سواتی، حلقہ N55 راولپنڈی کینٹ سے سید عارف شیرازی، حلقہ N56 راولپنڈی شہر سے عمران شفیق ایڈوکیٹ اور حلقہ N57 چکلالہ سے مرزا خالد محمود جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی حلقہ 7 کوٹا سے راجہ تنویر احمد، گجر خان کی حلقہ PP 8 سے محترمہ آنسہ اشفاق صاحبہ، حلقہ PP 9 دولتالہ مندرہ سے حبیب نواز قریشی، حلقہ PP 10 چکری سے خالد محمود مرزا، حلقہ PP 11 سے ظفر الحسن جویا ایڈوکیٹ، حلقہ PP 12 ٹیکسلا سے عتیق الرحمان کاشمیری، حلقہ PP 13 وا کینٹ سے پروفیسر محمد وقاص خان، حلقہ PP 14 راولپنڈی کینٹ سے حافظ خضر ایاد، حلقہ PP 15 سے رضوان احمد، حلقہ PP 16 راولپنڈی شہر سے سید ظفر محمود، حلقہ PP 17 سے رضا احمد شاہ، حلقہ PP 18 سے ملک عمران اور حلقہ PP 19 سے ملک محمد الیاس کو جماعت اسلامی نے اپنا امیدوار نامزد کیا۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے رہنماؤں امیدوار قومی اسمبلی N57 سجاد خان، امیدوار N56 اور PP 16 ناصر بٹ چودھری رضوان ککو نے گلستان کالونی میں سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری افتخار احمد کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء سے ان رہنماؤں نے خطاب بھی کیا اور قائد اعظم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ میاں نواز شریف کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی، ان کی ملکی اور قومی سیاسی خدمات پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور دونوں رہنماؤں کی سالگرہ کیک کاٹا گیا اور آئندہ N57 کے الیکشن کے بارے سے مشاورت بھی کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح عظیم رہنما تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب ان کے بغیر ناممکن تھا۔ جناح نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو اقلیتی برادری سے ایک قوم میں تبدیل کر کے برصغیر کی تاریخ کا رخ تبدیل کیا۔ ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کے صدر اور چیئرمین RWMC ثاقب رفیق نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قائد کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے ملک کو کامیابی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔
آنے والی نسلوں کو خوشحال پاکستان کا وارث بنانے کے لیے قائد کے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا سے ہی ممکن ہے۔ صدر ثاقب رفیع نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک مستحکم، پرامن اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے جدوجہد کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے لیے ان کے نظریات پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ ثاقب رفیع نے تاجر برادری، نوجوانوں اور RCCI کے ممبران پر زور دیا ہے کہ وہ قائد کی ایمانداری، محنت، استقامت اور لگن کے اوصاف کو اپنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یوم پیدائش سے قائد اعظم چیمبر ہاؤس میں ایک پروکار تقریب منعقد کرے گا، جس میں قائد اعظم کی زندگی پر خصوصی دستاویزی فلم پیش کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلے میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد لاسانی پلی، سرگودا روڈ، فیصل آباد کے مقام پر ہوا۔ صدارت اقداس شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی اور روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمن نے کی، جس میں سابق وفاقی وزیر فاروق حبیب، علامہ مسعود احمد حسان اور فیصل آباد کی مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر الحاج منیر احمد نورانی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیر محمد نقیب الرحمن نے کہا کہ عیدگاہ شریف کا ایک ہی مشن ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کیا جائے اور امت مسلمہ کا تعلق اس کے روحانی مرکز مدینہ منورہ سے مضبوط تر کیا جائے۔ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے پیر محمد حسان حسیب الرحمان نے کہا کہ رب رحمان قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مجھ اللہ کی محبت کا دعویدار ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو میں اللہ اس سے محبت کروں گا۔ طریقہ تصوف میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس سلسلے کی بنیاد اتباع سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے کاربند ہونا ہے۔ اس محفل ذکر مصطفیٰ میں کثیر تعداد میں علماء اکرام، نعت خوانان عظام، جن میں حافظ غلام مصطفیٰ قادری کراچی و دیگر عوام الناس و مستقان عیدگاہ شریف اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام درود و سلام کے بعد پیر محمد نقیب الرحمن کی وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی، فلسطین کے مسلمانوں کے ظلم بربریت سے نجات اور آبادکاری کے لیے خصوصی دعا پر ہوا۔